بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ایران ایٹم بم بنانے کے بالکل قریب پہنچ گیا، ایک ہفتے بعد اعلان ہو سکتا ہے۔ اس انکشاف نے اسرائیل میں کھلبلی مچا دی۔ تہران کو کسی صورت جوہری طاقت نہیں بننے دیں گے، اسرائیلی آرمی چیف نے جنگی تیاریوں کا حکم ملنے کی تصدیق کر دی۔ دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ کے درمیان دوریاں بڑھنے لگی۔ اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر حملہ امریکہ نہیں اسرائیل کو کرنا ہوگا، ہمیں تنہا خود اپنی جنگ لڑنی ہوگی۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ امریکی پابندیوں کے خلاف ایران کو عالمی عدالت انصاف میں ایک اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تاہم ویڈیو کی تفصیل میں بڑھنے سے قبل تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین کرام، ایران ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران ایٹم بم سے چند ہفتے دور ہے۔ اس انکشاف پر پورے اسرائیل میں کھلبلی مچ چکی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے آج کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلا لیا، جبکہ حملے کے لیے اسرائیلی فوج اور متعلقہ حکام کو تیاری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے تیاریوں کا حکم ملنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کو کسی صورت جوہری طاقت نہیں بننے دیں گے۔ صہیونی وزیر دفاع نے الزام لگایا ہے کہ ایران دہشت گردوں کا سرپرست ہے۔ دوسری جانب بھارت بھی تہران کے خلاف کیس بنانے میں تل ابیب کا مددگار بن گیا۔ مودی حکومت نے چند روز قبل دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب دھماکے میں ایرانی ہاتھ کی طرف اشارہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کے نئے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے اپنے پہلے ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران ایٹم بم کی تیاری سے مہینے یا ممکنہ طور پر چند ہفتے ہی دور رہ گیا ہے۔ انہوں نے ایم بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور یہ زیادہ سنگین ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ایران نے سمجھوتے کے تحت عائد کردہ قدغنوں کو ہٹانے کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر معاملہ صرف ہفتوں کا رہ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حاصل بحث یہ ہے کہ ایرانی اس نقطے کے قریب پہنچ چکے ہیں جہاں وہ جوہری طاقت بننے کے قریب ہیں، یا وہ دراصل ایک جوہری قوت بن چکے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی 2018 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان طے شدہ جوہری سمجھوتے سے یک طرفہ طور پر دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا تھا اور تہران کے خلاف سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ ان میں تیل کی تجارت کو بطور خاص ہدف بنایا گیا تھا، جس سے ایران کی تیل کی برآمدات سکڑ کر رہ گئی تھیں۔ امریکی صدر کے اس فیصلے کے رد عمل نے ایران نے بھی جوہری سمجھوتے میں طے شدہ شرائط کی مرحلہ وار خلاف ورزی شروع کر دی تھی اور یہ اندیا دیا تھا کہ اس نے یورینیم کو اعلیٰ سطح پر افزودہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران 6 عالمی طاقتوں سے طے شدہ سمجھوتے کی دوبارہ پاسداری شروع کر دے تو امریکہ بھی ایسا کرنے اور سمجھوتے میں دوبارہ شامل ہونے کو تیار ہے۔ لیکن ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے کا کہنا ہے کہ امریکہ محض ایک دستخط سے جوہری سمجھوتے میں دوبارہ شامل نہیں ہو سکتا، جس طرح اس نے اس کو خیر آباد کیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کے خلاف ممکنہ حملے کی تیاریوں کے سلسلے میں وزارت خارجہ اور وزارت فوج کے سینئر ذمہ داران کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ اس حوالے سے آج بدھ کو ہنگامی اجلاس منعقد کرے گی۔ اسی سلسلے میں اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف عفیف کوشانی نے ایران پر حملے کی تیاریوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو کسی صورت جوہری طاقت نہیں بننے دیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹر نے کہا کہ ایران کا جوہری ہتھیار حاصل کرنا مشرق وسطیٰ کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایران کے زیر نگرانی ان دہشت گرد کارروائیاں خطے میں عدم استحکام کا سبب بن رہی ہیں۔ دوسری جانب بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ میں بھارتی پولیس کے ایک ذریعے کے حوالے سے بتایا گیا کہ دہلی میں دھماکے کی جگہ سے اسرائیلی سفیر کے نام ایک پیغام ملا ہے
جس میں مقتول قاسم سلیمانی اور ایرانی جوہری سائنسدان محسن فخری زادے کے نام درج تھے۔ بھارتی پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی سفیر کے نام پیغام میں فخری زادے اور قاسم سلیمانی کے ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کارروائی ایرانی لیڈروں کے قتل کا انتقام تھی۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس حملے کی ذمہ داری لشکر ہند نامی ایک گروہ نے قبول کی ہے اور مزید حملوں کی دھمکیاں دی ہیں۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا کہ بھارت میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب دھماکے میں ملوث گروپ لشکر ہند کا تعلق ایران سے ہے۔ واقعے کے بعد بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور بھارت میں اسرائیلی سفارتی مشن کو بھرپور تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ دوسری جانب امریکی پابندیوں کے خلاف ایران کو عالمی عدالت انصاف میں اہم کامیابی مل گئی ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے امریکی پابندیوں کے خلاف ایران کی درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ ایران نے درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ عدالت جوہری معاہدے سے نکل جانے کے بعد امریکہ کی جانب سے عائد پابندیوں کو ختم کرے۔ عالمی عدالت انصاف کا کہنا ہے کہ عدالت امریکہ کے خلاف درخواست سننے کا اختیار رکھتی ہے۔ امریکی اقدام سے ایران کی معیشت کو نقصان پہنچا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق عالمی عدالت کے 15 ججز نے مشترکہ فیصلہ تحریر کیا، تاہم ایک جج نے اختلاف کیا۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے عالمی عدالت کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت کے فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے لیکن عالمی عدالت انصاف کا احترام کرتے ہیں۔ ترجمان محکمہ خارجہ نے کہا کہ ہم نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ یہ کیس اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ عدالت نے ہمارے قانونی دلائل کو تسلیم نہیں کیا، اس سے مایوسی ہوئی۔ ناظرین اکرام، خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے قریبی اتحادی اور وزیر برائے سیٹلمنٹ نے کہا ہے کہ امریکہ کبھی بھی ایران کے جوہری پروگرام پر حملہ نہیں کرے گا، یہ کام اسرائیل کو اکیلے کرنا ہوگا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق لیکود کے رکن اور نیتن یاہو حکومت کے اتحادی وزیر توسائی نے خبردار کیا ہے کہ یا تو ایران کے جوہری پروگرام پر حملہ کیا جائے یا پھر ایٹمی صلاحیت کے حامل ایران کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، اور مجھے امید ہے کہ حکومت ان دو آپشنز میں سے کسی ایک کے انتخاب میں مخمصے کا شکار نہیں ہوگی۔ توسائی جو ماہر سیکیورٹی افیئرز بھی ہیں، انہوں نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو روکنے کے لیے حملہ کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ امریکہ کبھی بھی ایران کے جوہری پروگرام پر حملہ نہیں کرے گا، یہ کام اسرائیل کو تنے تنہا کرنا ہوگا اور جلد کرنا ہوگا۔ پہلے بھی ایرانیوں نے اسرائیل کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کی انتہائی محدود صلاحیت کا ثبوت دیا ہے۔ دوسری جانب لیکود سے تعلق رکھنے والے ایک اور وزیر برائے توانائی یووال نے امریکی وزیر خارجہ کے بیان پر رد عمل دیا کہ ایران جوہری بم کی تیاری میں ہفتوں کی دوری پر نہیں بلکہ اب بھی ایران جوہری ہتھیاروں کے حصول میں 1 سے 2 سال لگا سکتا ہے، اور اگر ایران سب مراحل طے کر بھی لے تب بھی اسے 6 ماہ لگیں گے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف جنرل ایپود نے خبردار کیا تھا کہ امریکہ میں نئی حکومت آنے کے بعد سے ایران کے خلاف حملوں کے نئے منصوبے بنائے ہیں، جس کے لیے سیاسی قیادت کی منظوری کا انتظار ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایود نے تل ابیب میں خطاب میں ایران پر حملے کا اندیہ دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے جوہری معاہدے کو بحال کیا تو ایران پر حملوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف نے کہا کہ ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے میں کسی بھی طرح امریکہ کی واپسی ایک بڑی غلطی ہوگی۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایران پر حملوں کے موجود منصوبوں کے علاوہ متعدد دیگر آپریشنل منصوبے تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اب بس حملوں کی حکومت سے منظوری کا انتظار ہے۔